اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشیاء التي تفسد الصوم، روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور۔ روزہ کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا ہے، یا 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت قال ما لک قال وقعت علی امرأتی وانا صائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا قال اجلس فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل الضخم قال اين السائل فقال انا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے، ہم بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑیں نظر آنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسن اور اسلام کی رعایت۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کمزوری یا انسانی بھول چوک کی وجہ سے اگر انسان سے ایسا کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے، اور کفارے میں کیا ہے؟ غلام آزاد۔ اگر غلام نہیں تو پھر اس کے بعد 2 ماہ کے روزے۔ اور اس میں انسان یہ نہیں کہ مستی سے صرف کہ نہیں مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی صحت اور اس کی جسمانی حالت کیسی ہے۔ اگر کوئی 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے تو وہ 2 بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہے۔ اور اگر کوئی بیمار ہے یا معذور ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اور اگر کوئی غریب ہے اور وہ نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کو کچھ دیا جائے گا کہ وہ آگے کسی کو کھلا سکے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا اچھا پھر جاؤ تم کچھ بھی نہ کرو، کہا بیٹھ جاؤ۔ اور بٹھایا کس لیے؟ کہ کوئی اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے، کیونکہ روزے کی عبادت اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ نہیں کہ ایسے انسان جان بوجھ کے توڑ دے، اس کو مذاق میں توڑ دے یا کسی وجہ سے یا مستی میں، اور پھر اس کے بعد کہ نہیں وہ تو فلاں صحابی نے ایسا کیا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو میں بھی کچھ نہیں کرتا۔ نہیں، اس سب کے پیچھے وجہ ہے، کیونکہ انتہائی فقیر شخص تھا، لہٰذا غلام کہاں سے آزاد کرتا؟ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اتنا کمزور ہوگا کہ 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اور پھر
60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاتا ہے جس کے اپنے گھر کھانا نہیں؟ لیکن پھر ایسے شخص کے لیے کیا کیا جائے کہ دوسرے اس کی مدد کریں تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کرے. اور پھر جب کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کو مال دیا گیا، کھجوریں دی گئی، اور اسے کہا گیا کہ اب اس کو غریبوں پہ یا فقیروں پہ تقسیم کرو، تو اتفاق یہ تھا کہ سب سے زیادہ فقیر بھی وہ خود ہی تھا، اس کے گھر والے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کے لیے ہی وہ کھجوریں، یعنی کفارت اس مرد کو خود دینا تھا نا، فقیر بچے تھے یا گھر والے تھے، تو اس لیے اسی کے گھر والوں کو وہ کفارے کا مال دلوا دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ان سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، کیونکہ یہ تابعی ہیں. قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انی افطرت یوما من رمضان فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم تصدق واستغفر اللہ وصم یوما مکانہ. رواہ ابن ابی شیبۃ فی المصنف. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صدقہ کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر. اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کی، کتاب کا نام مصنف. آج بھی اگر کوئی شخص ایسی صورتحال سے دوچار ہو اور تینوں کاموں میں سے کسی ایک کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے حسب استطاعت صدقہ کر دینا چاہیے، یعنی پھر جو میسر ہو. یعنی اگر کسی کے پاس کچھ بھی مال نہیں اور 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو جتنا بھی ہے جو بھی ہے وہ صدقہ کرے اور استغفار کرے اور روزے کی قضا رکھے. لیکن جب تینوں میں سے کسی ایک کام کی بھی استطاعت حاصل ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا لازمی ہوگا. قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے. خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ قیع وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقض. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصداً قے لائے یعنی حلق میں کوئی بھی چیز ڈال کے وہ قضا روزہ رکھے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے. یعنی اس طرح اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر کفارہ نہیں بلکہ صرف قضا ہے. حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں. عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصن فذلك من نقصان دینها. رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر روزہ 12 بجے کے بعد ٹوٹا ہے تو وہ روزہ مکمل کر لیا جائے. نہیں، اگر 5 منٹ پہلے بھی ٹوٹا ہے تو بھی قضا دینی ہوگی. ہاں، سارا دن آپ روزے سے رہے تو جتنا روزے سے رہے اس کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر ایک دفعہ روزہ ختم ہو جائے آپ کا منسس کی وجہ سے تو پھر آپ کیا کریں، یعنی کھا پی سکتے ہیں اس کے بعد، اس میں روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں. استحاضہ کا مسئلہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی خاتون کے پیریڈز ختم ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے. اس میں ایسا ہے کہ جو اس کے اس بیماری سے پہلے دن مقرر تھے مہینے میں 6 دن یا 7 دن اور جو ڈیٹس تھیں اور جو کیفیت اس کی ہوتی تھی جسمانی کیفیت اور جو علامتیں اس کی ہوتی تھی ان علامتوں سے پہچان کے ان 5-6 دنوں میں روزہ چھوڑ دے، نماز بھی چھوڑ دے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کیفیت بدل جائے تو خواہ بلیڈنگ ہو وہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے. ٹھیک ہے. دیکھیں پیریڈز کے بارے میں 10 اور 12 دن کوئی چیز نہیں ہے، ہر ایک کی عادت کاؤنٹ ہوگی. کہ اگر کسی کو صرف 1 دن کی عادت ہے تو وہ 1 دن، 3 دن کی ہے تو 3 دن، 7 دن کی ہے تو 7 دن. بعض لوگوں کا یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ 7 دن سے پہلے نہاتے ہی نہیں. انہوں نے بچپن سے یہ سن رکھا کہ 7 دن کے بعد نہانا ہے، ہفتے بعد نہانا ہے.
تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. ہر عورت کی عادت فرق ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کیا، کہ جب بچیوں کو پیریڈ شروع ہو تو ان سے باقاعدہ ڈائری مینٹین کروائیں، وہ مارک کریں کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے، اور کم از کم 3 مہینے اس اپنی عادت کو جائزہ لیں، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں ریگولر ہیں یا ارریگولر ہیں، یا مہینے میں 3 دن ہیں یا 5 ہیں، یا 5 ہیں اور 4 ہیں. مثلاً اگر 2 دفعہ یعنی 3 میں سے 2 دفعہ ایک ہی چیز ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عادت ہے، اور اسی پر پھر آئندہ زندگی کا انحصار ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات موسم کے فرق سے یا حالات اور کھانے کے یا سچویشن کے فرق سے، غم خوشی غصے وغیرہ کی وجہ سے بعض اوقات اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، تو وہ تو اس میں ہی شمار ہوگا. لیکن ایکسٹرا آرڈنری اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ پھر اصل پہ لوٹائی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.